نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو قصر نصيبا مفروضا۔ میرے دوستوں اور میرے مدرسہ جامعہ عثمانیہ کے چہکتے مہکتے بلبلوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان عورت اور حق وراثت ہے۔ موضوع کی نزاکت اور اہمیت کی پیش نظر درخواست کی جاتی ہے کہ توجہ کے ساتھ سنی جائے اور میدان عمل میں اترنے کی پوری کوشش کی جائے۔ نیز قرآن و حدیث کی اس حکم کی اس قدر تبلیغ کی جائے کہ غفلت کی نیند پر سوئی ہوئی قوم و ملت بیدار ہو جائے۔ تو لیجئے ذرا کان کھول کر سنیے، اگر قطروں کو جمع کر دیا جائے تو دریا اور سمندر بن جاتا ہے، اگر ذرے مل جائے تو پروت اور پہاڑ بن جاتا ہے، اگر موتی پرو دیا جائے تو حسینوں کا گلے کا ہار بن جاتا ہے، اگر بنولے پر محنت کی جائے تو عمدہ قسم کا لباس بن جاتا ہے، اگر افراد پر محنت کی جائے تو محدث، مفسر اور زمانے کا امام بن جاتے ہیں، اور اگر چنگاری کو نہ بجھایا جائے تو وہ شعلہ بن کر نہ جانے کتنی چیزوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، اگر خود بخود اگنے والی جھاڑیوں کو نہ کاٹا جائے تو وہ خوفناک جنگل بن کر تیار ہو جاتا ہے، اگر دریا سے رسنے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو وہ سیلاب بن جاتا ہے، اگر بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو وہ ڈاکو اور لٹیرے بن جاتے ہیں، اور اگر معاشرہ سماج کی برائیوں کو نہ روکا جائے تو وہ خدا کا عذاب بن جاتی ہے۔ چنانچہ آج ہمارے سماج میں جہاں بے شمار برائیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت خطرناک برائی عورت کو وراثت کے حق سے محروم کرنا بھی ہے۔ مذہب اسلام میں دنیا میں انسانوں کی حقوق کی جس قدر رعایت کی ہے، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ شہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا شر اور برائی سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو۔ شہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ انسان مسلمان کا اکرام کرے۔ شہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر بسنے والا ہر انسان کے اوپر رحم کرنے کی ہدایت فرمائے۔ شہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ شہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کو حکم دیا۔ شہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت و سچائی کی تعلیم دی۔ شہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نام صحیح رکھنے کی ہدایت دی۔ شہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حق خون بہانے سے منع فرمایا۔ شہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال، کسی کی عزت اور خوش دلی کا بغیر حلال نہیں۔ مذہب اسلام نے والدین کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے اولادوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے استادوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے شاگردوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے مالداروں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے غریبوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے حاکموں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے رعایا کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے بڑوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے چھوٹوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے مردوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ قربان جائے میری مذہب اسلام پر کہ انسان تو انسان، مذہب اسلام نے جانوروں کے حق بھی بتائے۔ الغرض ان تمام حقوق میں عورت کا حق وراثت ہے۔ میرے دوستو، حق وراثت مذہب اسلام میں عورتوں کے لیے وہ عظیم تحفہ کہ جس سے ساری دنیا کا دھرم اور مذہب خالی ہے۔ مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کو پیروں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو سانپ سے بھی زیادہ زہریلا اور خطرناک سمجھا جاتا
تھا. کہا جاتا تھا کہ سانپ کے ڈسنے کا علاج تو ممکن ہے مگر عورت کے ڈسنے کا علاج ممکن نہیں. عورت کو شر اور برائی کی بیٹی کہا جاتا تھا. عورتوں کو سلامتی کی دشمن کہا جاتا تھا. لوگ اپنے گھروں میں لڑکی کا پیدا ہونا برداشت نہیں کر پاتے تھے. جانوروں کی طرح عورتوں کو بیچ اور خریدا جاتا تھا. مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی پوزیشن نہیں تھی. عرب کے درندوں باب ولادت کے وقت ننگی تلوار لے کر گھر کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جاتا. اگر اس لڑکے کا پیدا ہونے کی خبر ملتی تو خوشی منائی جاتی اور اگر لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی تو خون کھول جاتا. اور شرم و حیا کے تمام پردوں کو چاک کر عورت کے پاس جاتا اور اپنی اس معصوم بچی کو کہ جس نے ابھی دنیا میں نئی نئی آنکھیں کھولی ہے, جس نے ابھی کوئی جرم نہیں کیا ہے, جس نے اپنی ماں کی گود اور چھاتی سے لگ کر دودھ تک نہیں پیا ہے, عرب کے درندوں باپ اسے ہاتھ میں لیتے اور اپنی ننگی تلوار سے 2 ٹکڑے کر ڈالتے. اسی بات میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.